السلام علیکم. تو آج کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے جو پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا سوشل پرابلمس میں اور سوشولوجیکل پرابلمس. ایسی بہت سی ہیں جو پہلے پڑھا سوشل پرابلمس سوشولوجیکل ایشوز کون سی ہوتی ہیں, ان کو کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں, کیسے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. آج ہم ایک سوشل پرابلم کو ڈسکس کریں گے. آج سوشل پرابلم کو ڈسکس کریں گے تو ایز اے اس میں نا تو ایک ٹاپک ہے ہمارا الٹریسی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس ٹاپک میں وہ ایک سوشل پرابلم ہے. تو آج ہم اس کو الٹریسی کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں گے, اس کے اکارڈنگلی سولوشن آپ کو دیں گے, اس کے جو کازز ہیں, امپیکٹس ہیں اور اس کے جو سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا پڑتا ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے کیا سولوشنس ہیں. ٹھیک ہے, کیا اس کی آپ ایسے کیا کون سے اسپیکٹس ہیں, فیکٹرز ہیں جن کو اگر اٹھایا جائے, لیا جائے, ان اسٹیپس کو آپ کیا جائے تو ہم اس کو اس پرابلم کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو الٹریسی کے بارے میں پہلے آتے ہیں. الٹریسی کیا ہے؟ الٹریسی ایسا ہے کہ اس کی تعریف اگر ہم کریں الٹریسی کی, الٹریسی میں کیا ہوتا ہے, ایسا شخص یا ایسی چیز جو ایک پیراگراف کو ایک کسی بھی لینگویج میں اسٹڈی نہ کر سکے, ٹھیک ہے, اس کو پڑھ نہ سکے اور اس کو سمجھ نہ سکے, تو وہ الٹریٹ پرسن کہلائے گا. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو سینسس آف پاکستان 2017. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو 1998 کا 1998 کا جو سینسس ہوا تھا پاکستان کا, اس میں 45% جو آپ کی لٹریسی ریٹ تھا اور 55% جو آپ کا تھا وہ الٹریسی تھا. الٹریٹ پیپل ہے 55% اکارڈنگ ٹو 1998 سینسس آف پاکستان. تو الٹریسی کی ہم نے بتایا, آپ کو ڈیفینیشن بتائی آپ کو الٹریسی کیا ہے. الٹریسی ایک ایسی چیز ہے, ایسا ایک سوشل پرابلم ہے کہ جس میں کوئی بھی بندہ کسی پیراگراف کو نہ ریڈ آؤٹ کر سکے, نہ اس کو سمجھ سکے کہ اس پیراگراف میں کہا کیا گیا, اس کی انڈرسٹینڈنگ اس سے کلنگ نہ ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں الٹریسی. تو اس میں اب کیا ہوتا ہے, اب لٹریٹ ہم کیا ہے کہ جو لٹریٹ پرسن ہے, جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے, وہ اس کے وائس ورسا ہوگا, اس کے برعکس ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ ایسا شخص جو کسی پیراگراف کو کسی لینگویج میں ریڈ کر سکے اور اس کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم ایجوکیٹڈ پرسن. ایجوکیٹڈ پرسن میں جو ہے ایسا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ایجوکیٹڈ پرسن کے وہ موڈز آف لائف جو ہیں, ہماری لائف کے جو ڈفرینٹ موڈز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے, ان کے بارے میں وہ آگاہی رکھتا ہو. تو ہم ٹپکلی اگر ہم کیا کہتے ہیں ایجوکیٹڈ پرسن اس کو بولتے ہیں کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں جس نے ایڈمیشن لیا ہو, وہاں سے وہ پڑھا ہوگا, اس کو ایجوکیٹڈ پرسن کہتے ہیں ٹپکلی. لیکن کیا ہے جو اس کی ڈیفینیشن ایجوکیٹڈ پرسن کی وہ سمپلی یہ ہے کہ ایسا شخص جو پیراگراف پڑھ سکے, اس کو ریڈ آؤٹ کر سکے, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور آپ کے جو ایک سوشل اور آپ کی جو ایک موڈز آف لائف ہے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ٹھیک ہے, اگر ہم جس طرح دیکھیں الٹریسی میں کیا ہے کہ اب اس کی جو کازز ہیں, کازز میں ہم بعد میں آئیں گے. اگر ہم اس کی ایگزامپل دیں الٹریسی کی, تو اس میں دیکھیں رورل ایریاز میں اگر ہم ایک سوشل اسپیکٹ کو لیں, ایک سوشل اسپیکٹ کو لیں, اگر ہم لے لیں ایگریرین سوسائٹی, ایگریرین سسٹم کو لے لیں, پاکستان کے ایگریکلچر سسٹم کو لیں, تو وہ زیادہ بلانگ کرتا ہے رورل ایریاز سے. لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا پروفیشن بھی جو ہوتا ہے, وہ سورس آف انکم ہوتا ہے, وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, جو فارمرز ہوتے ہیں, جو کلٹیویٹرز ہوتے ہیں, وہ جو میجورٹی ہے ان کی وہ لٹریٹ نہیں ہوتی, وہ الٹریٹ ہوتی ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ جو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگلی جو ایک ٹولز ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو وہ آپ نہیں کرتے, ان کو فالو کرنے سے وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ہچکچاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ان کے بارے میں ان کو آگاہی نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتا, انفارمیشن نہیں ہوتی, نہ ان کو ہاؤ ٹو یوز اسپیسیفک انسٹرومنٹ اور اسپیسیفک ٹول فار کلٹیویشن, ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی جس سے وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. اس کا ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے اس لٹریسی کا, رزلٹ کیا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ لو پر کیپیٹا ان کی جو ہے پروڈکشن ہوتی ہے, لو پر ایکڑ پروڈکشن ہوتی ہے ان کی, پر ایکڑ کے حساب سے جو ان کی پروڈکشن ہوتی ہے اس پر ایکڑ کے حساب سے وہ بہت کم ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہے, تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں فارمرز جو کلٹیویٹرس ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں یا جو ایک جدید مشینری جو کلٹیویشن کے حساب سے ڈیولپ ہو چکی ہے جس کو یوز کر کے پر ایکڑ پروڈکشن جو ہے اپنی انہینس کر سکتے ہیں,
تو وہ نہیں کر سکتے، جس وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ فردر سوشل پرابلمس جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. جس طرح سے کیا ہے اگر وہ لو پروڈکشن ہوگی وہ اپنی ڈومیسٹک جو نیسیسٹیز ہیں ان کو میٹ نہیں کر پائے گا. جب ان کو میٹ نہیں کر پائے گا تو وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن صحیح معنوں میں ان کو جو ان کی ایک نیڈس ہیں ان کو پورا نہیں کر پائے گا. تو ان کی نیڈس میں کیا آتا ہے؟ اچھا کھانا پینا، اچھا لباس، ان کا کلوتھس آ گئے، ان کے اچھی ایجوکیشن، ہیلتھ ہے ان کا. ٹھیک ہے، یہ جو ان کے ڈفرینٹ روٹس آف لائف ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ پائے گا اور نہ ان کے اکارڈنگلی وہ کام کر پائے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ تو ایک چین چل پڑے گی الٹریٹ پرسنس کی، کیونکہ جب اس قابل نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھا سکے، اس کی پروڈکشن اس کی نہیں ہو رہی کہ وہ بچوں کو کچھ تعلیم دے سکے، کسی چیز انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کر سکے ان کا. تو کیا ہوگا؟ obviously یہ ہوگا کہ وہ ڈفرینٹ آپ کی چین ٹو چین چلتی جائے گی، وہ لٹریسی آپ کی بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس کے ایک ایگزامپل بھی میں آپ کو الٹریسی کے اس کے کیا ہے. اگر ہم اس کے کازز پہ آ جائیں الٹریسی کے کازز میں سب سے پہلے کلچر ہے آپ کا. جو ہم نے کلچرل سوشل ٹیبوز بنائے ہیں ان کو وہ جو ہے ہم بہت بڑی آبسٹیکلس ہیں، ہرڈلز ہیں ایجوکیشن کو صحیح معنوں میں سوسائٹی میں پریپیئر ہونے کے لیے، اسپیشلی ان رورل ایریاز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلچر ہے، ہماری سوسائٹی میں کلچر ہے کہ جو رورل ایریاز ہیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ پڑھ گیا تو وہ ایک اچھا فارمر نہیں بن پائے گا، کیونکہ جب وہ پڑھ جائے گا تو اس کو فارمنگ نہیں آتی ہوگی، کلٹیویشن کرنا اس کو نہیں آتا ہوگا، اور نہ وہ اس پروسیجر سے، اس پروسیس سے گزرا ہوگا. تو لہٰذا وہ کیا ہوگا؟ اچھا فارمر نہیں بن پائے گا، اچھی کلٹیویشن نہیں کر پائے گا، اور جاب تو اس کو ایسے مل نہیں، کیونکہ انمپلائمنٹ کا ریشو بڑھتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ جو ایک کلچر ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی کلچر میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو کام کرایا جائے. تو وہ بچے کو اس ایجوکیشن سے کے قریب تک نہیں جان دیتے، نہ اس کو حاصل کر دیتے ہیں. تو یہ کلچر بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ ایک کلچر ہے کہ بچہ اگر پڑھ جائے گا تو جو سوشل ٹیبوز ہیں تو ایجوکیشن جو ہے اس کو جو ہے اپنا، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے آپ کو سوچنا سکھاتی ہے، تعلیم آپ کو سوچنا سکھاتی ہے، سوال کرنا سکھاتی ہے، جائز سوال کرنا سکھاتی ہے، بے تکے سوال نہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک کلچرلی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹیبوز سوشل ٹیبوز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ اگر یہ تعلیم حاصل کر گیا تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کوشچن کرے گا ہم سے بے تکے. تو اس لحاظ سے بھی وہ یہ ایسی جو کلچر ویلیوز ہم نے بنائی ہوتی ہیں وہ ہرڈلز ہیں ایجوکیشن کو لٹریسی کو پروویڈ کرنے کے لیے. اسی کے اس میں کلچر ایگریگیٹ سوسائٹی آ گئی. اگلا ہے ہمارا کنزرویٹو اپروچ. جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگوں کی اپروچ جو ہے بڑی کنزرویٹو ہے. ان کی اپروچ یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر کے تو اس طرح انہوں نے جاب کرنی نہیں. صحیح بات ہے، آفیشیل جاب چاہیے، کسی کو ٹیبل چیئر والی جاب چاہیے ہوگی بچے کو جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے. تو وہ جابس تو سوسائٹی میں یا معاشرے میں ہے نہیں، اپرچونیٹیز ان کی بہت کم ہے. ٹھیک ہے، اکنامک سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرے، فیلڈس میں کام کرے، تاکہ ایک اچھا فارمر بن پائے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو وومنز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ لوگ اسٹڈی کرنے سے روکتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے سے روکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے حساب سے جب وہ لڑکی جو ہے وہ ایک ایسی ہے کہ بند کی ہوئی چیز ہے، اس کو ایک معاشرے میں گھر میں بس بند رہنا چاہیے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہیے، جن سوشل ٹیبوز کے سوشل ویلیوز کے نارمس کے خلاف ہے. جبکہ وہ اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو شاید تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے. تو اس طرح کی جو کنزرویٹو اپروچ ہے آپ کی، جو ایک ویلیوز ہیں جو نہ اسلام سے ریلیٹ کرتی ہیں، نہ سوسائٹی سے ریلیٹ، نہ ڈیولپڈ سوسائٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں، نہ آپ قانون کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں، صرف کیا آپ کے ٹیبوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کیا ہے، الٹریٹ پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو روکتے ہیں. جب پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو بچوں کو وہ نہیں پڑھنے دیں گے، ظاہری بات ہے. ان کو جو اویئرنیس ہے نہیں ہوگی ایجوکیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انسیسٹر پروفیشن ایک پوائنٹ ہے آپ کا اس میں، کہ جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو اسپیشل جو فادر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پروفیشن ہمارے باوجود پہ چلتا آ رہا ہے ہمارا بچہ بھی اسی پروفیشن کو اپنائے گا، اور اس سے جو اس کو پریسٹیج سمجھتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ بچے کو زیادہ نہیں پڑھنے دیتے. تو اسی میں ہی وہ کہتے ہیں کہ اس لیے آگے آگے سنبھالنے کا کاروبار ہے، لہٰذا تو اسی پروفیشن میں آئے گا تو پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لو سوشل کانٹیکٹ ہے آپ کا اربن سٹیز کے ساتھ. کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے، آنا جانا نہ ہونے کی وجہ سے، ایک سوشل انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا آپ کو. تو یہ بڑی بڑی رکاوٹ ہے. انمپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، جو کہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتی ہے. ان کے پاس اتنی سورس آف انکم نہیں ہوتی کہ جس سے وہ اپنے بچوں کے تعلیم کے خرچات کو برداشت کر سکیں. امپیکٹس کیا پڑتے ہیں؟ امپیکٹس اس کے یہ پڑتے ہیں، مگر اس کے امپیکٹس جو ہیں، امپیکٹس اس کے یہ پڑتے ہیں کہ لو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی
جو انسان کی ایک انڈیویجول پرسپیکٹیو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی صحیح رسپیکٹ نہیں ملتی اس کو. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے الٹریسی جو پڑھتے ہیں، آپ کے اکانومی آپ کی سفر کرتی ہے، آپ کا معاشرہ سفر کرتا ہے، آپ کی کرائمس بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈکیٹیز وغیرہ ڈکیٹس وغیرہ بڑھ جاتے ہیں، لوگ کرائمس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وائلنس آپ کا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کی سولوشن کی طرف آئیں، سولوشن میں کیا ہے؟ اویئرنیس. سب سے پہلے ہم لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے اس پرابلم سے. ٹھیک ہے، یہ پرابلم ہے لٹریسی، اس کو یہ ایک ایسا جیٹ ہے جو ہمارے معاشرے کو کھایا جا رہا ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ان کو اویئرنیس دیں گے تاکہ وہ ہمارا ساتھ دے سکیں، سوسائٹی کا، حکومت کا، گورنمنٹ کا ساتھ دے سکیں، اسٹیٹ مشنری کا ساتھ دے سکیں. اس کو ختم کرنے کے لیے ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا لوگوں کا. ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کے لیے کیا کچھ کنزرویٹو اپروچز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. ان کی جو سوشل ٹیبوز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ لٹریسی پروگرامس ڈفرینٹ کنڈکٹ کرنے پڑیں گے رورل ایریاز میں، ڈفرینٹ تحصیل میں. اس کے علاوہ فری ایجوکیشنل سیمینارز کنڈکٹ کرنے پڑیں گے اور لوگوں کو اس میں انوائٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے موبلائزیشن کرنی پڑے گی لوگوں کی. تو اس کے لیے ہم این جی او سے بھی جو ہے ان سے بھی ہیلپ لے سکتی ہے اسٹیٹ. اس کے علاوہ انکریز امپورٹنس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کی تو جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے پرانی آیات سے، احادیث سے اور سوشل نارمس جو ڈیولپ سوسائٹیز کے، ویلفیئر سوسائٹیز کے سوشل نارمس ہیں ان کے اکارڈنگ تو آپ کے اپنے لا کے حساب سے. تو چینج دا مائنڈ سیٹ از دا لاسٹ آپشن. جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا تو اس کے حساب سے ہم جو ہے اس الٹریسی کو کم کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے الٹریسی، جو پہلے جس ٹاپک پڑھا تھا ہم نے سوشل پرابلم، سوشولوجیکل ایشوز، یہ ایسی ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے اس کو صحیح مینر میں اسٹڈی کرنا ہے، صحیح مینر میں اگر اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یہ چیز آپ کی فردر کمپٹیشن کے ایگزامس میں ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کو. کیونکہ ایجوکیشن کے اوپر، پرابلمز آف ایجوکیشن کے اوپر، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، الٹریسی کے اوپر، ان امپلائمنٹ کے اوپر، ان سوشل پرابلمس کے اوپر ایک نہ ایک سی ایس ایس میں آپ کا ایسے لازمی آتا ہے انگلش میں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو صحیح معنی میں پڑھیں گے، صحیح معنی میں اسٹڈی کریں گے، سمجھیں گے، تو اگر سمجھ نہیں آیا تو میں نے آپ سے پہلے کہا کمنٹ سیکشن میں جا کے کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، ریز کر سکتے ہیں، وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. تو یہ جو ابھی ہم نے ٹاپک پڑھا ہے، یہ آپ کا ایک سوشل ایشو جو ہے الٹریسی کئی بار ایگزامس میں، کمپٹیشن کے ایگزامس میں آ چکا ہے. تو اس کے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی روٹ کاز میں جاتے ہیں، کیسے پیدا ہوئی، اس کے امپیکٹس کیا پڑے، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کا کازز کیا ہے، سولوشنز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان شارٹ پڑھا ہے کیونکہ یہ لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر اس میں، تو ان ڈیپتھ ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. تو ایک کنسیپٹ دیا میں نے آپ کو، تو آپ سے یہی ہے کہ آپ اس کو صحیح معنی میں اسٹڈی کریں. جو کوشچن ہو آپ کالج میں آ کے یا اپنا کمنٹ سیکشن میں آپ مزید پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس کوشچن سالو کیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کو ٹاپک سمجھ آئے گا. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.